راہ خدا میں دشمنوں سے لڑنا، جنگ کرنا تمہارے ذمے لکھ دیا گیا ہے، اور وہ تمہاری طبیعت پر گراں ہے۔ ہو سکتا ہے جو بات تمہیں گراں ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، یوں بھی ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں بہت محبوب ہو وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ تم کیا جانو اس حقیقت کو اللہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ گزشتہ اجلاس میں آپ سن رہے تھے شریعت مطہرہ اسلامیہ میں جنگ کی دو قسمیں ہیں، وہ میں نے عرض کی تھی، اور دو ہی مقاصد پیش نظر ہیں، وہ عرض کیے تھے۔ ان کے بعد تیسرا کوئی مقصد نہیں۔ یہاں مقدمہ کلام میں ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد جو تم پر فرض کیا گیا ہے یہ تمہاری طبیعت پر شاق ہے۔ کیوں شاق ہے؟ طبع انسانیہ کچھ اس طرح ہے کہ سہولت پسند ہے، بکثرت انسانوں کی طبعاً عادت سہولت پسندی کی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو جفاکش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے جو تابع فرمان ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ نصب العین کی خاطر پہاڑ سے بھی ٹکرانا پڑے تو ٹکرا جاتے۔ چونکہ جہاد میں جانے والا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندہ واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، سیدھی سی بات ہے۔ جانے والوں میں کون جیے گا کون نہیں جیے گا یہ تو رب العالمین کو معلوم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آغاز میں بھیڑ بھڑکا تو بہت ہوتا ہے، لیکن آخر تک میدان میں جمنے والے ڈٹنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان واقعات سے جو پچھلے اجلاسوں میں گزرے ہیں ان کی تفصیلات میں عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح جنگ میں جانے سے پہلے دشمن سے مٹھ بھیڑ سے پہلے انہیں آزمایا گیا۔ آپ سن چکے ہیں ان اللہ مبتلیکم بنہر، بھئی آگے ایک دریا آ رہا ہے، اللہ وہاں تمہیں آزمائیں گے کہ سخت گرمی ہے، پیاس میں بلک رہے ہیں، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا دریا ہے، اللہ کا حکم ہے اس میں سے پینا نہیں۔
زیادہ سے زیادہ کتنی اجازت ہے؟ الا من اقترف غرفۃ بیدہ، بس ایک چلو لیا، ارے اس میں تو کلی ہی ہوگی اور کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر لینے کی اور پینے کی اجازت نہیں۔ پرکھے جاتے ہیں، ہاں لوگ پرکھے جاتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں، تو جو چھوٹی ابتلاؤں میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے وہ بڑی ابتلا میں بھی پاؤں نہیں جماتے، سیدھی بات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا خوب جی بھر کے، ان کی پیاس اتنی بھڑکتی رہی کہ وہ سمندر بھی پی جائیں تو پیاس نہ بجھے، اور جو تھوڑے سے تھے، اور وہ کتنے تھے؟ 313، جو آخر تک ڈٹے رہے، تو انہوں نے تو پانی نہ پیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے، چونکہ پیاس بھوک مٹانا کھانے کا پانی کا کام نہیں، تفصیلات پچھلے اجلاسوں میں آپ سن چکے ہیں، تو ایسے مواقع پر لوگوں کو پرکھا جاتا ہے، آخر وقت تک پاؤں انہی کے جمتے ہیں جو ابتدا سے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کتنی تکالیف کے پروسیس میں سے اللہ نے ان کو گزارا ہے، اور کیسے کیسے مصائب اور آلام کی چکیوں میں پیسے گئے ہیں، پھر اللہ نے ان کو کندن بنایا ہے۔ ایسے ہی نہیں آسمان سے رضی اللہ عنہم کا پروانہ ان کے لیے اتارا، ایسے ہی نہیں، کئی بار کی آزمائشوں اور امتحانات میں کامیابی سے ہمکنار ہو کر، ہر دفعہ میں سرخرو ہو کر اللہ کے ہاں وہ نوازے گئے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ طبیعتوں پر جہاد شاق اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی تکالیف اور مصائب، اور پھر جنگ کی مصروفیات کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کھانا پینا بھی نہیں ہوتا، دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے، آپ کو بھوک اگر ستا رہی ہے، اگر آپ کھانے کے دھیان میں لگ جائیں گے وہ تو تمہارے سر پہ چڑھ جائے گا۔ کھانے پینے سے جان زیادہ عزیز ہے۔ صحابہ بھی رضی اللہ عنہم ہر بار آزمائے گئے، جو منافقین ہوتے تھے وہ کٹ جاتے تھے، ان سے ہٹ جاتے تھے، باتیں بڑی کرتے تھے لگی لپٹی، لیکن میدان میں جانے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کوئی کسی قسم کا بہانہ، کوئی کسی قسم کی شکایت لے کر اجازت مانگتا، مجھے اجازت دے دیجئے، میرا تو فلاں بیمار ہے اور یوں ہے اور یہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سب فرار کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے سب کی صورتحال کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں،
تمام عرب کے قبائل جمع ہو کر آ گئے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ سارے عرب کے کفار اور مشرکین جمع ہو کر آئیں اور اندر سے یہود بھی انہی کے ہم نوا ہوں، تو مسلمان پھر اپنے دفاع کے لیے کیا کریں؟ اتنی بڑی کافروں کی اور مشرکوں کی جمعیت سے لڑنا تو جان جوکھوں کا کام ہے۔ مشورہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے مشورہ کیا کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سی تجویزیں اور آراء سامنے آئیں۔ جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے ملکوں میں ایسے کرتے ہیں جب کوئی ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے تو ہم چونکہ دفاع کی طاقت نہیں رکھتے، اس وقت میں مادی اور افرادی قوت اتنی نہیں ہوتی جتنی دشمن کے پاس ہے، تو اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنی بستی کے گرد خندق کھود دیتے ہیں، گہری چوڑی، اور اس میں کبھی پانی بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا عبور کرنا دشمن کے لیے ممکن نہ رہے۔ اس تجویز کو حضور نے پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہی تجویز پاس ہوئی۔ اب صاحب خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے سارے۔ کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، لیکن مجبوری ہے، اپنی بستی مدینے کے گرد خندق کھودنی ہے، اور زمین بھی ایسی ہے کہ مٹی پتھر سب کچھ ملا جلا۔ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کدال لے کر کھدائی، یہ نہیں کہ لیڈر خود بیٹھ جائے اور دوسروں سے کہے تم کام کرو۔ جب خود لگتا ہے تو دوسروں کے حوصلے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، خود کدال ماری، پتھر پر لگی، چنگاریاں نکلیں، فرمایا خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں روم کے خزانے اور روم کی حکومت عنایت کریں گے۔ ارے عرب کے مشرکوں سے دفاع کا اس وقت موقع ہے، اور ان سے لڑنا چونکہ اس وقت ممکن نہیں، لہذا خندق کھود کر دفاع کر رہے اپنا، اور بات فرما رہے روم جو لاکھوں کا لشکر اور ان کے سامان حرب و ضرب کا کیا ٹھکانہ۔ تو حضور فرما رہے اللہ تم کو روم کی حکومت اور خزانے عنایت کریں گے۔ پھر اٹھائی، پھر کدال ماری، پھر چنگاریاں نکلیں، فرمایا خوشخبری ہو، اللہ تمہیں ایران کی حکومت اور وہاں کے خزانے عنایت کریں گے۔ صاحب جو پکے ایمان والے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین رضی اللہ عنہم کہہ کے اپنی رضامندی کا پروانہ عرش سے نازل فرما رہا، ان کو آپ کے اس فرمانے والا شان پر یقین ہے نہیں ہے؟ حالات نہیں، ظاہری حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن جو کچھ اس مبارک زبان سے نکلا دل و جان سے،
قبول کیا اور خوشی کا اظہار فرمایا ان حضرات نے۔ منافق جو تھے وہ لگے چخ چخ کرنے، وہ کیا بک رہے ہیں؟ ہاں، کھانے کو لقمہ نہیں، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے خواب دیکھ رہے روم اور فارس کے خزانوں۔ یہ سوچ کن کی ہے؟ منافقین کی۔ یہیں پر یہ بات سمجھ لینا، منافق کافر سے بدتر دشمن ہے، کافر بھی دشمن ہے، منافق اس سے بھی بدتر ہے، اس کی سزا بھی جہنم سے سب سے نچلا طبقہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرما رہے قرآن پاک میں، منافقین کافروں سے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے، اس طبقے کے ہیں، آخری نچلا طبقہ۔